نہ کوئی مشرک قوم گزری ہے جس نے اپنے معبود مشکل کشا کا نام اللہ رکھا ہو. الہ سے لوگوں نے لات نکال لیا، منان سے منات نکال لیا، غوث کہہ لیا، لیکن اللہ یہ اللہ تعالی کے لیے مخصوص رہا، خاص رہا. کسی مشرک قوم نے، کسی فرد نے لفظ اللہ اپنے معبود مشکل کشا کے لیے استعمال نہیں کیا. اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی، اللہ کی ذات سب سے بڑی. اللہ اکبر. قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ نبی کہہ دے ہر قسم کی تعریف اللہ تعالی کے لیے. تعریف زبان سے، دل سے لکھی جائے، پڑھی جائے، ہر قسم کی تعریف کے لائق ایک اللہ ہے. کیوں؟ کسی کے علم کی تعریف، صلاحیت کی تعریف، حسن و جمال کی تعریف اصل میں تو اس کی ہے نا جس نے یہ ساری چیزیں دی ہیں. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اولاد نہیں بنائی. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی جز حصہ نہیں ہے. لہذا عقیدہ غلط ہے یہودیوں کا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا جز ہے، حصہ ہے، بیٹا ہے. عقیدہ غلط ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور اس کا جز ہے. عقیدہ غلط ہے یہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں کا کہ محمد رسول اللہ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے ہیں اور اللہ کا جز ہیں. یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد اپنا جز حصہ نہیں بنایا اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول رکھتا ہے. اس کا حکم ہے جو چاہے جب چاہے کرے. کوئی اس کا شریک نہیں. تمام انبیاء، صلاحات، قیاس، زہداء، شہداء، علماء، قبروں، درگاہوں، آستانوں والے، مزاروں والے، گدیوں والے، جن انسان، پوری کائنات اللہ کے غلام ہے، اللہ کے آگے محتاج. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. کوئی اس کا حمایتی نہیں ہے کہ وہ کمزور ہو، اس کو ضرورت پڑے اور کوئی اس کا مددگار ہو. نہیں. اے نبی جب یہ بات واضح ہو گئی وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تو اللہ کی بڑائی. دیکھو جب تعریفیں سب اس کی، اس کا کوئی جز نہیں، کوئی محتاج نہیں، جب اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ کمزوری سے پاک ہے کہ کسی کی مدد اور تعاون کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر نبی تو کہہ دے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. سب سے بڑا تو رب ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی نہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. نبی چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہو، اٹھو اٹھو اٹھو، قوم کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی، کبریائی، عظمت کو بلند کرو. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، سے بڑا کوئی نہیں. بل تکبر اللہ علی ما ہداکم. اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو مسلمانوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی بیان کرو. اللہ اکبر. کیوں؟ اس نے تمہیں ہدایت دی. جب اس نے تمہیں ہدایت دی، تمہاری رہنمائی کی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی، ہماری رہنمائی کی. اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، ہم ہدایت نہ پاتے. سب تعریفوں کے لائق تو ایک اللہ ہے جس نے ہمیں ہدایت دی. بلی تو کبر اللہ علی ما ہداکم. اللہ کی بڑائی بیان کرو، کبریائی اور اس کی عظمت اجاگر کرو جس نے تمہیں ہدایت دی. مسلمان شروع میں جب تھوڑے تھے پھر بڑھتے بڑھتے بڑھے. اب مسئلہ یہ پیش ہوا کہ نماز پڑھنی ہوتی ہے تو کیسے اکٹھے ہوں، کیسے پتہ چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. ایک تجویز آئی کہ ہم وہ بوک بجائیں. بھئی یہ تو یہودی بجاتے ہیں.
ناقوس بجائیں سین، یہ تو نصارہ بجاتے ہیں. آگ جلائیں، لوگ آگ دیکھ کے آ جایا کریں، یہ تو آتش پرستوں کا طریقہ ہے. بس یہ مشورے ہو رہے تھے. اسی حالت میں چلے گئے. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو رات کو خواب آیا کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے پاس ناقوس ہے سین. اس نے کہا کہ یہ مجھے دے دو. اس نے کہا تو کیا کرے گا؟ کہتا ہم نماز کے لیے بجائیں گے. تو اس نے کہا میں تمہیں اس سے افضل کلمات نہ سکھاؤں؟ کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اذان کے کلمے آئے شروع میں 4 دفعہ اللہ اکبر، رات میں پھر 2 دفعہ. یہ کہا کرو. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا. ابھی خواب سنا رہے تھے کہ ادھر سے عمر فاروق آ گئے رضی اللہ آ رہے تھے. وہ بھی بات سن رہے تھے کہ یہ کیا بیان کر رہا ہے. پہنچ گئے، کہنے لگے جناب مجھے بھی یہی خواب آیا ہے. رسول اللہ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے. بلال رضی اللہ تعالیٰ ادھر آؤ. عبداللہ بن زید آپ بلال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ نے جو کلمات سنے تھے نا وہ اللہ کی طرف سے کلمات فرشتے نے بتایا آپ کو. آپ اس کو کہتے جائیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بلند کرتا جائے گا کلمات کو. اس طرح سے اذان شروع ہوئی اللہ اکبر. اس سے جو ہے یہ شروع ہوئی. اللہ بہت بڑا ہے. 4 دفعہ شروع میں اور آخر میں پھر 2 بار. یہ اسلام کا شعار ہے. یہ کافروں کے لیے موت ہے. کافر مشرک یہ سن کے کلمہ آگ میں جل بھن جاتے ہیں. اس لیے اس کو بلند کرو کلمے کو اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بستی کے قریب جاتے حملہ نہ کرتے، رات گزارتے، صبح اذان سنتے. اگر اذان کی آواز آ جاتی یہ مسلمان ہے، اگر اذان کی آواز نہ آتی پھر حملہ کر دیتے. خون حلال ہے ان کا، مال حلال ہے. جنگل کے درندوں اور جانوروں کا جیسے خون ہے مال ان کا بھی یہی ہے. جو اللہ اکبر نہیں کہہ رہے اذان نہیں کہہ. یہ اسلام کا شعار ہے اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی کبریائی کا اعلان. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر والوں پہ چڑھائی کی کہا اللہ اکبر خیبر خیبر اللہ سب سے بڑا ہے. یہودیوں اتنی ترقی والوں، اتنے بڑے جناب باغات رکھنے والوں، 3000 چشمہ تھا وہاں. سیف ساتھ سے شرارتیں کرنے والوں، لوگوں کو اپنا محکوم غلام بنانے والوں، سود در سود سے. نبیوں کی اولاد ہیں، رسولوں کی اولاد ہیں، صاحبزادے پیغمبر زادے، جو تم نے دنیا میں ٹیکا بنا رکھا ہے لوگوں کو اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، تمہاری کوئی وقت نہیں ہے. خیبر آج خیبر تباہ ہو جائے گا. آج اللہ کا کلمہ بلند ہوگا اللہ اکبر. تو کافروں مشرکوں کے مقابلہ میں یہ جملہ اللہ اکبر اذان کی شکل میں اور اللہ کا نام بلند کرنے کی شکل میں یہ کافروں کے لیے موت اور ان کو غصہ دلانے کا یہ ایک طریقہ ہے اللہ اکبر. اور جب احد کی جنگ ختم ہوئی تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھا رضی اللہ تعالی. اس نے پوچھا حل فیکم محمد، کیا تمہارے اندر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں چپ رہوں. اس نے پوچھا حل فیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہے؟ میں چپ رہوں. اس نے کہا حل فیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر ہے؟ میں چپ رہوں. اس نے سمجھا یہ تینوں شہید ہو گئے، خوش ہوا اور اپنے بت کا نعرہ لگایا اولا ہبل، ہبل جیت گیا، ہبل پڑا ہے. اس وقت کے کفر کو بھی ابو بکر عمر کھٹکتے تھے، آج کے کفر کو بھی ابو بکر عمر کھٹکتے. اس وقت کا کفر بھی یہ سوچتا تھا کہ اگر ابو بکر عمر ختم ہو گئے تو اسلام کا کام تمام ہو گیا، ہم غالب آ گئے. اور آج کے کفر
کو بھی یہی مسئلہ ہے کہ ابوبکر عمر کو کسی طرح اسلام سے نکال دیں. جب اس نے اپنے بت کی بڑائی کا نعرہ لگایا محمد تڑپ اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اس کو جواب دو. جناب کیا جواب دیں؟ میں اللہ اعلیٰ وجل، اللہ بڑا ہے، اللہ بلند ہے. جب تک ہم زندہ ہیں، جسم میں جان ہے، 70 شہید ہے، 70 زخمی ہے. میں محمد بھی زخمی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب تک جسم میں جان ہے اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت بڑائی کا ہم کلمہ بلند کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے اور اللہ بلند ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مدد کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جس مکہ سے رات کی تاریکی میں نکلے تھے، ایک ساتھی کے ساتھ نکلے تھے، روتے ہوئے نکلے تھے، اپنی داڑھی مبارک کو آنسوؤں سے تر کر کے نکلے تھے. آج اللہ نے دعوت کے میدانوں، جہاد کے محاذوں سے گزار کر اپنے نبی کو مکہ میں داخل کیا، جہاں سے ایک ساتھی کے ساتھ نکلے تھے رات کی تاریکی میں. آج 10,000 کا لشکر جرار لے کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت زبردستی داخل ہو گیا مکہ میں. بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں لے کے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجد وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ایک اللہ بلند ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اپنا وعدہ پورا کیا، سارے لشکروں کو شکست دی. مکہ والوں، تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہوا. تم یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے نبیوں رسولوں ولیوں کو اختیار دیے ہوئے. جب یہ نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ان کو اختیار دے دیتا ہے، ان کی روحیں تصرف کرتی ہے. اس بزرگ کی روح مرنے کے بعد صحت دیتی ہے اور اس کی درگاہ سے رزق ملتا ہے، وہاں سے اولاد ملتی ہے. اور میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، بس وہ بڑا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں. تم نے مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا. آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے فاران کی چوٹیوں پہ کہی تھی کہ ایک اللہ بڑا ہے، ایک اللہ بلند ہے، لات منات عزا کوئی کچھ نہیں کر سکتے. آج وہ بات پوری ہوئی. فرمایا بلال رضی اللہ جی چڑھو کعبے کی چھت پر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرو، اذان کہو. بلال چڑھے رضی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی چھت پر اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی. جو کافر مر گئے تھے وہ مر گئے تھے، اور جو بیٹھے تھے بہت زیادہ پریشان تھے، جل بھن گئے کہ آج لات منات عزا جن کو ہم بڑا سمجھتے تھے وہ سب سرنگوں ہو گئے. بات تو وہی سچی ہوئی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، اور ہم نے اس کو نکلنے پہ مجبور کیا. اللہ اکبر، کہ اللہ ہی تو سب سے بڑا، وہی سب کچھ کر سکتے ہیں. دیکھو کیا کہ کیا ہو، اتبا کٹ گیا، شیبہ ولید ابو جہل ابو لہب مر کب گئے. اور جو رات کی وقت چھپتے ہوئے یہاں سے نکلا تھا 10,000 کا لشکر جرار لے کے، آج ہمارے سروں پہ یہاں کھڑا ہے. مکہ فتح ہو گیا. واقعی اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا. ابو سفیان بن حرب، حارث بن ہشام، عتاب بن اسید، یہ تینوں کعبہ کے پاس مسجد حرام میں ایک کونے میں بیٹھے تھے. جب اذان سنی، کلمہ بلند ہوا، لات و منات عزا سرنگوں ہوئے، بیت اللہ کو ان سے صاف کیا گیا اور اللہ کی کبریائی عظمت کے کلمے بلند ہوئے. عتاب کہتا ہے اچھا ہوا اسیر مر گیا، اس کو یہ دن دیکھنا نہ پڑا کہ لات منات کا یہ حشر ہونا تھا اور ان کی یہ ذلت ہونی تھی. جس کعبے کے اندر یہ 360 بت رکھے راج کرتے تھے، سب کو اوندھے بو
گرایا گیا اور توڑا گیا، جن کو ہم پاک صاف کر کے رکھتے تھے اور ان سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں اسی کعبہ کی چھت پر۔ اللہ اکبر! اسیر مر گیا، چلا گیا، اچھا ہوا اس کو یہ دن نہ دیکھنا پڑا، ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے۔ حارث بولا یار مجھے اگر یقین ہو جائے نا کہ یہ پکا سچا رسول ہے، بہت ساری باتیں واضح ہو گئی ہیں، یہ لات منات عزا کچھ نہیں کر سکے، ہم نے اس کے سامنے منہ کی کھائی ذلیل ہوئے، اور اس کو اللہ نے اتنا عروج دیا، بات تو کچھ ذہن میں لگتی ہے۔ اللہ اکبر! ایسے مجھے پوری طرح یقین ہو جائے نا تو میں اسلام قبول کر لوں۔ ابو سفیان بن حرب بولا یار میں تو کچھ نہیں کہوں گا، میری تو عجیب سی کیفیت ہے، کیسے محمد کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عروج دے دیا، میں تو کچھ نہیں کہوں گا، میں نے کوئی بات کی نا یہ کنکریاں بھی بول پڑیں گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آ گئے، ان کے سروں پر آ کے کھڑے، کیا باتیں کر رہے تھے تم؟ چپ! آپ نے یہ بات کی ہے نا عطاب، حارث آپ نے یہ بات کی ہے، ابو سفیان بن حرب آپ نے یہ بات کی ہے نا، ابھی میرے اللہ نے بتایا۔ اللہ اکبر! اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کو سب پتا چل گیا، اللہ نے مجھے بتا دیا۔ دیکھ کے کہنے لگے، دل میں آیا سارے مر کھپ گئے، اب ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کہنے لگے محمد تو سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں تو ہم نے آپس میں کی تھی، واقعی اللہ اکبر! اللہ بہت بڑا ہے جس نے تجھے بتایا اور تجھے یہ جو ہے سکون دیا اور تجھے جو ہے یہ عزت بخشی اور تجھے یہ عروج بخشا۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ ایک کافر دھوکے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے گئے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ساتھی دے، ہمارے ساتھ بھیج جو تبلیغ کرے۔ پھر دھوکہ کیا۔ جناب حرام بن ملحان جب کھڑے ہوئے ان کو دعوت دینے کے لیے تو ایک ظالم نے اشارہ کیا دوسرے کو، مار اس کو، نیزہ مارا، وہ گرے اور گرتے کہنے لگے فزتو برب الکعبہ، اللہ اکبر! گرتے ہوئے بھی کہا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا جب رب کی راہ میں کٹ گیا۔ اللہ اکبر! تو مسلمان مرتے ہوئے بھی گرتے ہوئے بھی یہ کلمہ نہیں چھوڑتے، اللہ اکبر! اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ سب سے بلند ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اپنی امت کو بھی تعلیم دے گئے کہ جب تم نماز پڑھو اچھی طرح خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ہاتھ باندھے، اللہ کی حمد ثنا بیان کی، کبریائی عظمت، اپنی بے بسی کا اقرار کیا، پھر رکوع میں جھک گیا، رکوع کیا، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد کیا کہا؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی، اے رب ہمارے تیرے لیے حمد ہے بہت زیادہ پاکیزہ برکت والی۔ کیونکہ نماز میں بار بار یہ کلمہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دکان نہیں بڑی، کاروبار نہیں بڑا، حکومت نہیں بڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 5 ٹائم نماز کے اندر یہ تکرار کروایا گیا کہ ہر وقت ذہن میں یہ بات رکھو کہ اللہ سب سے بڑا۔ یہ کاروبار، یہ دکان، یہ فیکٹری، یہ حکومت اور یہ دنیا کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر۔ ایک اللہ بہت بڑا ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے، ایک پل میں جو چاہے کر دے، اوپر کا نیچے کر دے، نیچے کا اوپر کر دے۔ حافظ یحییٰ میر محمدی رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ پاکستان بننے سے پہلے ایک آدمی، اس نے اپنا قصہ خود بیان کیا کہ جب میں یہ تقریر سنتا تھا نا،
علماء تقریر کرتے تھے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے، لمحات میں پل میں اوپر کر دے نیچے کر دے. تو آدمی کہتے ہیں کہ میرے دل میں آتی تھی یہ بات. ایسے نہیں ہوتا. کوئی غریب بھی ہوتا ہے نا تو ہوتے 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 ٹائم لگتا. اب ایک چیز اوپر ہے تو گرتے 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 وقت تو لگے گا. یہ علماء کرام جو ہے نا بہت زیادہ زور دیتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. میرے دل میں بات آتی تھی کہ ویسے کرنا بھی چاہیے، لوگوں کو ڈرانا چاہیے، ان کو ٹھیک کرتے علماء، لیکن ہوتا نہیں ایسے. آخر کو ٹائم لگتا ہے نا. اب میں اتنا امیر ہوں، ایک مارکیٹ کا مالک ہوں، جب میں غریب ہوں گا تو ہوتے ہوتے غریب ہوتے کو ٹائم لگے گا. میرے دل میں یہ بات آتی تھی، میں کہتا نہیں تھا کسی کو، لیکن اللہ نے مجھے دکھایا. ظہر کے ٹائم میں نے نماز پڑھی، میں مارکیٹ کا مالک تھا، اور عصر سے پہلے پاکستان بنا، مجھے بھاگنا پڑا، اور 3 کپڑوں میں آ کے لاہور کھڑا تھا بے یارو مددگار. اللہ اکبر. اللہ پل میں جو چاہے کر دے، جیسے چاہے کر دے. اور یہ ابھی ہمارے سامنے یہ زلزلے اور سیلاب والے لوگوں نے عجیب منظر دیکھے، جو کروڑوں روپیہ لوگوں کو بانٹتے تھے، خیمے لگا کے وہاں لوگوں سے روٹی اور چاول لینے میں وہاں محتاج بیٹھے. اللہ بہت بڑا ہے ہر وقت. یہ اللہ کی طاقتیں ہیں. تو جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ سنتے نہیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر نماز میں درمیان میں تسلی آ گئی، سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. بڑا بھی بہت ہے، سنتا بھی بہت ہے. اللہ اکبر نماز کا. اور پھر سجدہ کیا، اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی، کہا سبحان ربی الاعلی. یا اللہ میرے جسم میں جو سب سے افضل جگہ ہے نا پیشانی، وہ بھی میں نے زمین پر رکھ دی. یہ انتہا ہے ابدیت بندگی کی، گریہ زاری آہوزاری کی. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اعلی بلند. میں تو خاک پہ پڑا ہوں، لیکن جس سے میرا تعلق ہے وہ بہت اونچا ہے، وہ اعلی ہے. پر اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے، پوری کائنات کو عرش نے گھیر رکھا ہے. عرش کبے کی طرح ہے. عرش کے اوپر رب ہے. کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق گئے، تمام چیزوں اور تمام مخلوقات سے اوپر ہے. اللہ ذات کے لحاظ سے بھی بڑا ہے، مرتبے کے لحاظ سے بھی بڑا ہے. جگہ بھی اس کی سب سے اوپر ہے. کیسے ہے وہاں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. مرتبے میں سب سے اونچا ہے. قرآن میں 7 کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ساری مخلوق سے اوپر عرش ہے، اور عرش کے اوپر رب ہے. کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے اونچا. بڑے سنتے نہیں ہیں، بڑا بھی بہت ہے، سنتا بھی بہت ہے. پھر تشہد بیٹھے اور اس کے اندر اقرار کیا کہ ہر قسم کی باتیں، بدنی مالی زبانی، سب ایک اللہ کے لیے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں جو پوری دنیا میں اعلی افضل تھے، معزز مکرم تھے، نبیوں رسولوں کے امام تھے، آسمانوں کے مہمان بنے، جن پہ نبوت رسالت ختم ہو گئی، حمد کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر وہ فائد ہوں گے. سب سے اونچی ہستی، سب سے اونچی ہستی. میں اقرار کرتا ہوں یا اللہ عبدہ و رسول، وہ بھی تیرا غلام اور تیرا بندہ ہے، تجھ سے مانگنے والا ہے، وہ بھی تیرا محتاج. یہ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے. یا اللہ میں نے، میری جماعت نے، نماز میں ہم نے پوری کوشش کی تیری بڑائی کبریائی بیان کرنے کی، لیکن یا اللہ تو اس سے بھی بہت بڑا ہے، ہم تیری بڑائی کا حق ادا نہیں کر سکے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. تیری بڑائی کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، تو اس سے بھی بڑا. عبادت کا گھمنڈ نہ آئے،
غرور پارسائی نہ آئے. یہ اللہ اکبر. رسول اعظم تشریف فرما تھے، ساتھیوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی. دیکھا رسول اعظم کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں، واپس تشریف لی. رسول اعظم نے دیکھ لیا. جب آپ فارغ ہوئے تو آپ آئے سیدہ فاطمہ کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ نے. کہا بیٹی کیا بات تھی؟ آپ آئی تھی، کیا کام؟ چپ. بیٹا بتاؤ کیا بات؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں بتائے گی، میں بتاتا ہوں. یہ کام کرتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، مشکیزہ بھر کے لاتی ہے، پانی سے اٹھا اٹھا کے جسم پر نشانات پڑ گئے ہیں اور تھک جاتی ہے. قیدی آئے تھے، لونڈیاں آئی تھیں. میں نے کہا آپ بھی جائیں اللہ کے رسول کے پاس، اپنے ابو کے پاس، کوئی لونڈی خادم لے آؤ، کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹائے. یہ جاتی نہیں تھی. میں نے اس کو بھیجا، جا. وہاں شرما گئی، واپس آ گئی، بات نہیں کر سکی. اچھا بیٹھو میری بیٹی، سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو. سارے دن کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور سمندروں کی جھاگ جتنے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا. اس کا نام پڑ گیا تسبیح فاطمہ. اللہ اکبر. اور ہمیں بھی حکم ہے کہ نماز کے بعد، یہ رسول اعظم کے زمانے سے متواتر آ رہا ہے ذکر، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام، یہ دعائیں وغیرہ پڑھ کے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور ایک دفعہ لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد للہ کل شیء قدیر، آیت الکرسی. یہ متواتر آ رہا ہے، یہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے، 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر. یہ متواتر عمل ہے. رسول اعظم صحابہ کرام تابعین سے آ رہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. آج کل اس میں بہت سستی ہو رہی. بس سلام پھرتے کو آگے منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے اللہ تو سلام ان کو سلام، اور کو پیچھے منہ کر کے اللہ تو سلام ان کو سلام. بس دعا کے بعد تو چھٹی، دعا کے بعد تو چھٹی. گئے وہ ساری تسبیحات گئی. نہ ذکر کریں، نہ اللہ کی بڑائی بیان کریں، نہ طبیعتوں میں نرمی آئے، نہ گھروں میں سکون آئے. یہ چھوٹ چکے ہیں، عمل چھوٹ چکا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی بات کو اختیار کرتی ہے نا جو حدیث سے ثابت نہ ہو، تو اللہ سزا کے طور پہ ان سے سنت چھین لیتا ہے. یہ جو متواتر عمل آ رہا تھا تسبیحات کا نماز کے بعد، رسول نے فرمایا جو نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر یا ایک دفعہ لا الہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا ہے، اللہ سمندروں کی جھاگ جتنے گناہ معاف کر دیتے. کون پڑھتا ہے؟ جب میں مدینہ شریف پڑھنے گیا تو ہمارے ذہن میں بات آئی کہ ہم حج کریں. پہلا حج ہے، صحیح طریقے سے اللہ کرے حج ہو. تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں عرب ہیں سلفی لوگ، وہ قافلہ جاتا ہے حج کرنے کے لیے، 150 ریال جمع کرتے ہیں. ہمیں شوق ہوا، وہ سارے عرب تھے. 5 ہم پاکستانی ساتھ شامل ہوئے. ایک مفتی عبدالستار حماد صاحب، یہ ہمارے ساتھی ہیں. ایک داؤد فہیم ہوا کرتے تھے، فوت ہو گئے رحمت، اور 2 آدمی اور تھے. تو ہم نے وہاں پیسے 150 ریال جمع کرائے، کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ جیسے حج میں حدیث آتی ہے نا جابر بن عبدالرحمن کی، کہ مدینہ سے چلے، کہاں ٹھہرے، کس طرح گئے سارا حج کیا، پھر واپس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے مطابق چلتے ہیں. اب یہ نا مدینہ سے نکلتے ہیں، جس کو آپ بیر علی کہتے ہیں، پرانا نام ذوالحلیفہ ہے. آپ میں سے اکثر ماشاءاللہ عمرہ پہ گئے تو وہاں لوگ رکتے ہیں، آدھا گھنٹہ نہاؤ رمام باندھو گئے. لیکن نہیں، وہ وہاں ٹھہرے، رات رہے ہم وہاں، جیسے رسول اللہ ٹھہرے تھے صلی اللہ علیہ وسلم.
اور دوسرے دن عصر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے آپ نے لبیک کہا اور چلے تو یہ قافلہ بھی اسی طرح چلا. یعنی میں یہ بتا رہا ہوں بالکل اس طریقے کے مطابق وہ چلے. اب وہاں گئے ہم تو الحمدللہ اس قافلے میں شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی تشریف لے آئے. سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمت اللہ علیہ وہ بھی آ گئے. ہمیں بڑی خوشی ہوئی. اس آج میں 700 اور قافلہ ہے, سب عرب اور یہ بڑے علماء. تو ہم نے شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ کا نام سنا ہوا تھا, دیکھے نہیں. تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ صبح کی نماز پڑھائیں گے, آ رہے ہیں. تو صبح انہوں نے نماز پڑھائی, ہمیں بڑا شوق, ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. اچھا یہ ہے ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ. جب سلام پھیرا انہوں نے تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا, اعلان کیا فوری, تمام حضرات تشریف رکھیں, ابھی شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جو ہے وہ قرآن مجید کا درس دیں گے مختصر, پھر سوالات کے جواب دیں, اور میں فلاں آدمی کو کہتا ہوں کہ آ کے تلاوت کریں. وہ آدمی آیا, اس نے آ کے تلاوت کی اور اس نے کہا صدق اللہ مولانا العظیم. ناصر الدین رحمہ اللہ وہ اپنے تسبیحات پڑھتے رہے. لوگ انتظار کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی تسبیحات پوری کی. خطبہ پڑھا مختصر, کہنے لگے کہ آج اس مجلس میں 3 باتیں سنت حدیث کے خلاف ہوئی ہیں. ہم بڑے حیران ہوئے. ہم پیچھے سے ہم اہل حدیث مدرسوں سے آئے, مدینہ یونیورسٹی میں ہم پڑھتے ہیں, 700 کا قافلہ, اتنے بڑے علماء. محبت تو تھی, محبت اور بڑھ گئی. یہاں کون سی باتیں حدیث کے خلاف ہوئی ہیں؟ ہمیں تو کوئی بھی نہیں لگی. پھر ہمارے دل میں محبت بڑھی. یہ حدیث سنت کا چوکیدار ہے اپنے وقت کا, یہ ادھر ادھر نہیں ہونے دے گا. بڑا مزہ آئے گا اس کے ساتھ حج کر کے. بہت دل خوش ہوا اور دل پہ محبت بڑھی. شیخ صاحب نے فرمایا آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں. نماز کے بعد اذکار ہیں, تسبیحات, تم نے وہ کیوں نہیں پڑھی؟ یہ بات میں نے آپ کو بتانی تھی. بہت زیادہ انہوں نے اس پہ زور دیا. حدیث پڑھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عمل آ رہا ہے, تسبیحات کا یہ پڑھنا, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. تم نے یہ کیوں نہیں پڑھی؟ کیا جلدی تھی تمہیں؟ اللہ قبول فرمائے. میں نے کہیں درس بھی کرنا ہو, نماز کے وقت فوراً وہ جو درس کرو, میں 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ, 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہوں, کیونکہ 10 دفعہ بھی آتا. تو شیخ صاحب نے اس پہ بڑا زور دیا. یہ تسبیحات تم نے کیوں چھوڑی؟ متواتر عمل ہے. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ قرآن پڑھنا بہت اچھی بات ہے. قرآن کی تلاوت, انہیں ایتیں پڑھی, حدیثیں پڑھی, قرآن پڑھنا چاہیے. لیکن کیا درس تقریر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلاوت کرتے یا کرواتے تھے؟ کیا ضرورت ہے؟ پڑھو قرآن. لیکن یہ جو تم نے طریقہ بنا رکھا ہے یہ نہیں سب. اور پھر انہوں نے کہا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے سچا کوئی نہیں, اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی. یہ صحیح ہے, لیکن کیا تلاوت کر کے صدق اللہ مولانا العظیم, اللہ نے سچ کہا, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام ایسے کہتے تھے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اللہ سچا بولتا ہے. یہ بات چیز ہم بڑے میں کہ ہمارا پاکستان, ہم تو گئے بابا, تو قائم رہے, اللہ تیری زندگی کرے. ہمارے اندر تو میں کہنا یہاں وہ تسبیحات کی بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ متواتر عمل آ رہا ہے. باتیں شروع کر دیتے ہیں ادھر ادھر کی کر, اس لیے تو یہ جھگڑے ختم نہیں ہوتے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں بھی تکبیر کا مسئلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے نا سبحان اللہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب. اس نے کہا الحمدللہ 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب. اور پھر کہا اللہ اکبر, ایسے جیسے 10 غلام آزاد کیے, 10 غلام آزاد کیے. اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا اتنا درجہ ہے کہ رسول فرمایا ایک غلام آزاد کرو, جتنے اس کے جسم کے اعضاء ہیں اتنے اس کے جسم کے اعضاء, یعنی پورا جسم ہی جہنم سے آزاد ہو جاتا. اللہ اکبر کہنے سے 10 غلام. آج کل تو غلام ہیں ہی نہیں, ملتے ہی.
اور ہوں بھی سے تو لاکھوں میں ہوتا. لیکن آپ اگر اللہ اکبر کہہ دیں تو 10 غلام آزاد کرنے کا آپ کو ثواب ملتا. اتنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. جب بلندی پہ چڑھتے تو کہتے اللہ اکبر. ہم اوپر چڑھ رہے ہیں, زیر ملا ہم بڑے نہیں, اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں. نیچے اترے تو سبحان اللہ, کیونکہ نیچے اترنا عاجزی ہے, اللہ پاک ہے عاجزی سے نیچے ہونے سے. اوپر اللہ ہے. خوشی کا موقع آیا تکبیر کا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. قربانی کے یہ دن 10 دن ذوالحجہ کے مہینے 10 دن اللہ کی کبریائی عظمت سے گونج اٹھے. یہ اسلام کا شعار ہے. عبداللہ بن عمر بازار میں جاتے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور دکاندار بھی کہتے اللہ اکبر. تو سارے شرماتے ہیں, گالی گلوچ میں آ گئے, تکبیریں کہنے میں شرماتے ہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان 10 دنوں میں مسلمانوں کے محلے معاشرے اللہ کی کبریائی عظمت اللہ اکبر سے گونج اٹھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر جب تکبیر پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ, پہلے 7 تکبیریں 5 تکبیریں, اللہ اکبر اللہ اکبر. اسلام کی خوشی بھی اپنی اور غمی بھی اپنی. جتنی زیادہ خوشی ہو, جتنا خوشی کا زیادہ موقع ہو, اتنا زیادہ اللہ کا نام بلند کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اسلام یہ چاہتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ کلمہ بہت بڑا کلمہ, بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان اللہ اکبر اللہ کی کبریائی عظمت کے ڈنکے بجائے اپنے گھر میں, بازار میں, مارکیٹ میں, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. نمازوں کے بعد بلندیوں پہ چڑھتے ہوئے دشمنوں کے سامنے. یہ افغانستان میں جہاد تھا نا, روس کو اللہ نے شکست دی. پاکستان, اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ان کو ہدایت دے. یہ بہت بڑی نعمت ہے پاکستان, اللہ کی قسم. ایسے نہیں یہ سارے اس کے پیچھے پڑے ہوئے خطے میں پڑے ہوئے. بہت بڑی نعمت ہے پاکستان کہ دنیا کے ملکوں میں یہ ایک ایسا ملک ہے, چاروں موسم ہیں, ہر قسم کے پھل سبزیاں ہیں, نہری نظام ہے, پہاڑ صحرا ہیں, ہر قسم کی معدنیات ہیں. اس ملک کو لے کے بیٹھ گیا شرک اور کرپشن, حسد, کوڑ. یہ ملک اس نے 3 جنگیں لڑی, کلمے کے نام پہ یہ بنا پاکستان کا مطلب کیا لا. اور روس جیسی طاقت کو اس ملک نے شکست دی, اس کے کئی ٹکڑے ہوئے. اور پھر جو ایک اور عالمی جگہ امریکہ آیا, اس کو بھی اس ملک نے شکست دی. اب وہ سارے مل کے اکٹھے ہو کے ان سے بدلہ لے رہے, اور یہ سارے بے وقوف بنے ان کے ایجنٹ. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب روسی چلے گئے نا تو مسلمان کسی سے ملاقات ہوئی, ان کے جنرل کی, کہتے یار بات ایک بتاؤ, جب تم ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے ہمارے پاس اتنا اسلحہ تھا تو ہم تمہارا مقابلہ کرتے تھے, ایک میزائل تم چلاتے تھے اللہ اکبر کا, جب تم وہ چھوڑتے تھے نا تو ہم سارے ڈھیر ہو جاتے تھے. وہ یار میزائل کیا ہے, اللہ اکبر کیا میزائل ہے. انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لاٹھی ہو, تیر ہو, پتھر پھینکے, جو پھینکے, ہم تو کچھ بھی نہیں, تو ساتھ ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں کہ اللہ اکبر, یا اللہ میں کچھ نہیں, تو بہت بڑا ہے. تو پھر اللہ ڈھیر کر دیتا تھا تمہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی کبریائی عظمت سمجھ لے اور اللہ کی کبریائی اور اس کی بات کا ڈنکا بجانے, بلند کرنے کی توفیق دے. آخر میں ایک بات کہتا ہوں, مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور لوگ شادی کے مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں, فوتگی ہوتی ہے, وہاں لوگوں کی عادت ہے, عقیدے لوگوں کے ٹھیک نہیں ہیں, قبر پرست ہیں, مزار پرست ہیں, جگہ جگہ اللہ کے علاوہ دوسرے مشکل کشا حاجت روا بنا رکھے. تو بس پھر وہ چھوڑتے ہیں, لوگ ایسی چھوڑتے ہیں جو پیچھے سے پکڑی بھی نہیں جاؤ. کیا بتا آپ کو, وہ ایک سرکار تھی, نام تو اس کا یاد نہیں ہے, ایک رسالہ پڑھا تھا, اس کا نام بھی ذہن سے نکل گیا ہے. وہ لکھنؤ کا واقعہ ہے کہ پتہ نہیں آگرے کا واقعہ ہے. کچھ لوگ تھے کشتی میں بیٹھے تھے, پتہ نہیں کشتی مشرق سے مغرب کو جا رہی تھی یا شمال کو جا رہی تھی. کچھ لوگ تھے کہتے ہیں کہ وہ ڈوبنے لگے تو انہوں نے بزرگ کو پکارا, پتہ نہیں بزرگ خواجہ باقی بلا تھے یا خواجہ بختیار کاکی تھے,
تو اس نے ان کی مدد کی. ہے اس کا کوئی سر پاؤں؟ اور جو اللہ اکبر والا بیٹھا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین والا بیٹھا ہے, التحیات للہ, یہ گنگا شیطان چپ کر کے بیٹھا. گنگے تو بھی اللہ کی کبرائی بڑائی کا نام لے تاکہ اللہ عرش پر خوش ہو کہ میرا بھی بیٹھا. اور لڑنا نہیں ہوتا, کسی گلے نہیں پڑنا ہوتا, بات تو کر. لوگ گوبر اچھالتے ہیں, تو سونا چھپا کے بیٹھا ہے. اللہ کی کبرائی بڑائی کی بات کر کے اللہ سب سے بڑا ہے. ابو طالب مرنے لگا, حضرت علی رضی اللہ تعالی نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول, چچا مر رہا ہے, میرا ابو مر رہا ہے. اور آپ گئے, وہاں عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھا تھا اور ابو جہل بیٹھا تھا. آپس میں کہتے ہیں کہ محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تمہیں پتا ہے کہ کیا کہے گا. اس کا مطلب ہے محلے میں, مارکیٹ میں, دائیں بائیں پتا ہونا چاہیے کہ اس آدمی کا عقیدہ کیا ہے. لوگ کئی مشکل کشاؤں عادت رواؤں کو مانتے ہیں اور چھوڑتے ہیں, اور تو اللہ والا وہاں گنگا بن کے بیٹھا. گنگے تو بھی بول. پھر آپ گئے, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے, آپ نے جاتے اللہ کی بات کی. یا میں کل لا الہ الا اللہ, تو بھی بات کر. لڑنا نہیں ہوتا, گلے نہیں پڑنا ہوتا. کر اللہ کی بات ہر مجلس کے اندر, ہر محفل میں, تاکہ اللہ خوش ہو, فرشتوں پہ فخر کرے میرا بھی بیٹھ, میرا بھی بیٹھ. فرشتوں میری بات بھی کر رہا ہے. 8-10 چھوڑتے ہیں, اور یہ موحد گنگا شیطان بن کے منہ نیچے. اپنی بات تو استری کا شکن کو کندھے پہ لگے ٹوٹ جا, 10 منٹ تیرا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا. کبھی رب کے لیے بھی غیرت کیا کر, رب واسطے بھی چڑھیا کر. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم نجی اخواننا من السجون, اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک, اللہم انا نسألک الجنة الفردوس, اللہم اجرنا من النار, اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا, اللہم وفقنا لما تحب وترضى. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین